الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلش ویڈیو سیریز کنز المدارس بورڈ HEC ریکگنائزڈ یونٹ نمبر 3 لیکچر نمبر 4 میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ. آف کورس جو لیسن ہم نے پڑھ لیا ہے اس کا تھیم کیا ہے؟ اس کا تھیم یہ ہے دا تھیم آف دا یونٹ از ٹو ہائی لائٹ دا رول اینڈ امپیکٹ آف میڈیا. اٹ ٹیلز us that media can mold the opinion and mindset of people. It has a deep impact on the lives of people. Media has turned the world into a global village. Students, اب ہم یہ تھیم لے کر آگے ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے لیکچر میں اب ایکسرسائز کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھیم آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر وہاں پر پریسی لکھنی آ جائے آپ کو تو لیسن کی پریسی جو ہے وہ شارٹ فارم میں تھیم ہی کے سٹائل میں لکھی جاتی ہے. طلبہ کرام، گلوزری ہے سب سے پہلے چیپٹر نمبر 3 ایکسرسائز میں سے. اس کے انگلش ٹو انگلش میننگ جو ہیں وہ گیون ہے. امپیکٹ، ایفیکٹ، ایگر، کین ڈیزائر، گیئرڈ اپ، ریڈی. جسٹ ایز جیسے آپ کو انٹرو دے کر کے مینٹلی ریڈی کیا جاتا ہے لیکچر کے لیے، تو یہ انہی معنی میں ہے. گیئرڈ اپ، ریڈی. انٹیگرل، اسینشل، انٹرٹین، امیوز. اینڈ آف کورس یہ 5 ورڈز جو تھے یہ آپ اورل یاد کریں گے اور اس سے سینونیمز اور اینٹونیمز نکال کر پیپر سیٹر جو ہے وہ پیپر میں آپ کو دے گا. اورل ایکٹیویٹی ایک آئی ہے، یہ کلاس کی بڑی افیکٹو ایکٹیویٹی ہے جس میں ٹیچر یا آرگنائزر وہ کیا کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے ایک دوسرے سے شارٹ کویسچن آنسرنگ کر سکیں. اور اس کا ریٹن ورک اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کا بچے کی شخصیت پر یہ فائدہ پڑتا ہے کہ وہ بچہ ایگزیکٹ انگلش سیکھ جاتا ہے. ہاؤ امپورٹنٹ از میڈیا ان آور لائفز، یہ گروپ ڈسکشن ہے. 2 بچے ایک دوسرے سے 2 طلباء و طالبات وغیرہ ڈسکس کر رہے ہیں. میڈیا بیکمز این اسینشیل پارٹ آف آور لائفز. سمپل سا آنسر ہے. واٹ از دا نیگیٹو انفلوئنس آف میڈیا؟ کیا میڈیا کا نیگیٹو انفلوئنس بھی ہوتا ہے اور ہے تو کیا ہے؟ میڈیا سم ٹائمز پٹ فالس انفارمیشن ان سوسائٹی. اسے رمر کہا جاتا ہے. رمر مینس فالس انفارمیشن کہ جس سے معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے، تو یہ اس کا نیگیٹو انفلوئنس ہے. از ٹی وی ٹیکنگ اوے دا ہیبٹ آف ریڈنگ؟ ہاؤ، کیا ٹی وی طلباء کی پڑھنے کی عادت کو اٹھا لے گیا ہے اور کیسے؟ یس، اٹ اٹریکٹس دا انٹینشن آف اسٹوڈنٹس ٹوورڈس اٹس سیلف. تو ٹی وی جو ہے وہ چاہے جائے کہ اس وقت یہ علم سیکھنے کا بہترین ذریعہ، جیسے یہ ویڈیوز ہے دیکھیے، یہ بھی ایک طرح سے ٹی وی پر ہی اپلوڈ ہو رہی ہیں، مینس کہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ طلباء جو ہیں وہ بک کی اسٹڈی سے دور چلے گئے. وائی شوڈ دا گورنمنٹ پٹ اے چیک آن میڈیا؟ کیوں چیک رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو میڈیا پر؟ اس لیے ٹو میک اے سوسائٹی پیسفل اینڈ پازیٹیو. اسٹوڈنٹس، کمپریہینشننگ کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس یہ جو شیپ نظر آ رہی ہے آپ کو، اسے فلو چارٹ بھی کہا جاتا ہے. اور اس چارٹ کی جو ہیں وہ ڈفرینٹ اس کی برانچیز ہیں. ان برانچیز میں ہم نے پورے لیسن میں پڑھا ہے اس کا ایبریویٹ کہہ لیں، اس کی سمری ہم نے دینی ہے. تو دا رول آف میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ. تو فرسٹ آف آل میجر سورس آف کمیونیکیشن، یہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے. جو پڑھا ہے وہی چیز یہاں پر ڈکٹیٹ کی جائے گی. اسی طرح میڈیا جو ہے یہ موڈ آف انٹرٹینمنٹ ہے. تو آج جیسے نیوز ہیں، اسی طرح اخبارات ہیں، ہمارے نیوز پیپرز، تو چینل جو چل رہے ہیں ساتھ میں انٹرٹینمنٹ کا بھی ان میں عنصر موجود ہے. پاورفل سورس آف نالج شیئرنگ. تو میڈیا نالج شیئر کرنے، یعنی جیسے گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا، تو پوری دنیا میں
ایک انفارمیشن کو شیئر کرنے کے لیے میڈیا جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ دراصل آپ نے خود سے لکھنے ہیں اور یہاں سے سیکھیے. اسی طرح شیئر آئیڈیاز اینڈ اوپینینز آف نیٹیوز. جو مقامی لوگ ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے پٹ سے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک پر، تو ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں میڈیا سے. گیوز ایکنالج اباؤٹ سوشل ایشوز. معاشرے کے اندر جو سماجی ایسے ایشوز اٹھتے ہیں جن کے بارے میں ایک عام شہری کو آگاہ ہونا چاہیے، تو اسٹوڈنٹس میڈیا جو ہے وہ ان کے بارے میں ایکنالج کرتا ہے. اسی طرح ماؤتھ پیس آف ڈاؤن ٹروڈن، یعنی مظلوم لوگ جو ہیں وہ میڈیا کا سہارا لے کر اپنی آواز کو ارباب اقتدار تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد اب اسٹوڈنٹس کویسچن بی ہے ایکسرسائز کا، اور یہ ایک وہ ایکٹیویٹی ہے جو آلویز ہر لیسن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کا پیپر سے تعلق ہے. مارکس آپ کے اسی کی بیس پہ آئیں گے. What is the most important function that media performs? The most important function of media is to share information in a community. What are the two major means of communication? Give 3 examples for each. تو میجر مینز آف کمیونیکیشنز جو ہیں یہ آپ نے پڑھے ہیں. کون کون سے تھے؟ اس میں الیکٹرانک میڈیا تھا اور اس میں پرنٹ میڈیا تھا. The two major means of communication are electronic media and print media. الیکٹرانک میڈیا کی وہاں پہ آپ کو ایکسپلانیشن دے دی گئی کہ اس سے مراد وہ میڈیا جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے ویڈیو، اور پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اخبارات ہوتے ہیں. The electronic media includes film, radio and TV, and print media are books, magazines and newspapers. طلبہ کرام، اب نیکسٹ کویسچن ہے ہاؤ ڈز میڈیا پرووائڈ انٹرٹینمنٹ. کا ذریعہ یہ کیسے ہے، جیسے ہم نے فلو چارٹ میں بھی پیچھے دیکھا تھا. آنسر ہے میڈیا انجوائز اس بائی شوئنگ انٹرٹینمنٹ ویڈیوز، مورل لیسن گیونگ پلیز، ٹرو اسٹوریز اینڈ بائی ٹاک شوز. واٹ ہیپنز وین میڈیا از الاؤڈ ٹو پلے اٹس رول انچیکڈ. اگر میڈیا کو کھلے بندوں آزاد کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اف میڈیا از الاؤڈ ٹو پلے اٹس رول انچیکڈ، بائسڈ پروپوگنڈا. پروپوگنڈا یہ عام طور پر آپ نے پنجابی میں لفظ سنا ہوا ہے اور تھا بھی پنجابی کا، لیکن اب یہ انگلش ڈکشنری کا پارٹ ہے. پروپوگنڈا مس انفارمیشن، انویژن آف پرائیویسی اینڈ پروموٹنگ اے کلچر آف فیئر ول بی ایکسپلور. تو ہر طرف خوف کی فضا پیدا ہو جائے گی اگر میڈیا کھلے بندوں آزاد ہو جائے. گیو 3 ریزنز ان سپورٹ آف یور فیورٹ ٹی وی پروگرام. کون سا ٹی وی پروگرام آپ پسند کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ؟ آئی لائک اسلامک پروگرام بیکاز آف 3 ریزنز. مجھے تو اسلامک پروگرامز پسند ہیں 3 وجوہات سے. اٹ پرووائڈز می اسلامک آئیڈیالوجی، اٹ شیپس مائی پرسنالٹی، اٹ گیوز می کریج اینڈ ہوپ. اسٹوڈنٹس تو کویسچن آنسر جو تھے وہ اینڈ ہوئے. اب سی پارٹ یہ بھی ایکسرسائز میں سے ہے اور یہ ایک ایکٹیویٹی بیسڈ ورک ہے جس میں پوری کلاس انوالو ہوگی. ہر اسکول میں ایک لائبریری ہوتی ہے. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لوکیٹ سم بکس ان یور اسکول لائبریری اینڈ رائٹ دیئر ٹائٹلس ان الفابیٹیکل آرڈر. تو اسکول لائبریری کو وزٹ کروایا گیا اور جو کبرڈ تھیں وہاں سے بکس بچوں کے سامنے رکھ دی گئیں اور اب انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اسے الفابیٹیکل آرڈر میں ترتیب دیں. الفابیٹیکل آرڈر کی اردو ہے الف بائی ترتیب، یعنی پہلے الف مد آ، پھر الف، پھر بے پے تے، یعنی اردو میں اگر چلیں، اور انگلش میں ABCD کے حساب سے ان کے جو بکس کے نیم ہیں ان کو ترتیب دیں. اب کس طرح کی بکس جب وزٹ کی طلباء نے تو وہاں پہ ملی، وہاں انہیں ڈکشنریز ملی ہیں، وہاں پہ ہسٹوریکل بکس ملی ہیں، وہاں پہ سٹوریز بکس ملی ہیں، قرآنک بکس ہیں لائبریری کے اندر. تو اسٹوڈنٹس ول بی آسکڈ ٹو وزٹ دیئر اسکول لائبریری اینڈ انلسٹ دا ڈفرینٹ بکس ان الفابیٹیکل آرڈر. اب اس میں الفابیٹک آرڈر میں طالب علم کا
کتابوں کو ترتیب دینا، اس سے دو فوائد ہوں گے۔ ایک تو اس کو نوئنگ ملے گی کہ کون کون سی بکس میری لائبریری میں پڑھی ہیں، اور اس کا بک پڑھنے کی طرف رجحان بڑھے گا۔ یاد رہے اسٹوڈنٹس، اب بھی ڈیولپڈ کنٹریز میں بک جو ہے وہ ہر شہری کے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے اور رہنی چاہیے۔ طلبہ کرام، آپ نے گلوزری دیکھی، آپ نے شارٹ کویسچننگ آنسرنگ دیکھی، کمپریہنشننگ آج کے لیسن میں آپ نے سمجھی، اور پھر ایک ایکٹیویٹی آپ کو باقاعدہ سے ڈیزائن کروائی گئی۔ نیکسٹ ایکسرسائز کے کویسچنز کریں گے ہم اس سے اگلے لیکچر میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مے یو لیو لانگ، مے یو پراسپر۔